کچھ لوگ علماء کرام سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بہت دعائیں مانگتے ہیں، مساجد میں جا کر، مسجد حرام میں جا کر، مدینہ میں جا کر بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ان سے عرض یہ ہے کہ دعا خود بذات خود ایک عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے انسان کے اعضاء میں، اسی طرح عبادت میں دعا کا بہت بڑا مقام ہے۔ انسان کو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے بھی قبولیت کے درجات ہیں کہ بعض اوقات جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا اس کی قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں اتنا بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں آخرت میں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی قیامت کے دن جائے گا تو اپنے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ یا اللہ میں نے یہ نیکی نہیں کی، یہ میں نے نیکی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے دعا مانگی تھی، آپ کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ قبول نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی تھی آپ کو نہیں ملی تھی، وہ میں نے آپ کے لیے ذخیرہ کر دیا آخرت کے لیے۔ تو بندہ اتنا خوش ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی۔ تو اگر آدمی کی فوراً مراد پوری نہیں ہوتی تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ یہ تین درجے سامنے رکھے، یا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، یا اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی خوراک اور اپنی غذا پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اپنی کمائی پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی کمائی کیسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی حرم میں جا کر دعا مانگتا ہے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ انسان کو اپنی کمائی پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ میں کیسے کماتا ہوں، میرے کمانے کا طریقہ کیا ہے۔ میں لوگوں کے حقوق تو غصب نہیں کرتا، میں لوگوں کے حق تو نہیں مارتا، یہ وجہ بھی ہے دعا قبول نہ ہونے کے۔ دوسرا اور بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے ظلم ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور مختلف گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آدمی کو گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بذات خود جو دعا ہے یہ تو ایک عبادت ہے، انسان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میری دعا بس قبول ہی ہو، بلکہ وہ اس کو عبادت سمجھ کر کرے۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی نفل پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، تو انسان کو دعا بھی عبادت کی خاطر کرنی چاہیے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اتنا دعا کی تلقین کی ہے، اتنا دعا سکھائی ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت بنا لیں۔ ہمارے استاد صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہر لمحے اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لو۔ جب آپ اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لیں گے تو بہت سارے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے۔